آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد المدین حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آج کا ہمارا جو ویڈیو ہونے والا ہے وہ شان صحابہ کے متعلق ہونے والا ہے، صحابہ کرام کی شان کے متعلق ہونے والا ہے۔ حضرات محترم، آج دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ کی ذات کو منافق کہتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ سنیں، ان لوگوں کا ایسا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ خطا پر ہے، یہ لوگ غلط ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ تو حضرات محترم، قرآن فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ حضرات، قرآن تو اللہ کے ان سے راضی ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور ان کے اللہ سے راضی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن تو ان صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، پھر یہ گستاخ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کیسے سچ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں ملعون اور منافق کہتے ہیں۔ سنیں، کیوں یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ صفین واقع ہوئی، اس جنگ کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے اور انہیں ملعون اور منافق کہتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ وہ دو گروہ جو مسلمان کے گروہ ہیں ان میں اگر آپس میں قتال ہو جائے، اب قتال کے بعد بھی قرآن کریم تو ان دونوں گروہوں کو مسلمان کا گروہ کہہ رہا ہے، قرآن تو انہیں مسلمان کہہ رہا ہے، پھر تمہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ تم صحابہ کرام کو منافق کہو، ان پر لعن طعن کرو؟ اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو شان صحابہ میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ باطل لوگ ہیں۔ اب دو چیزیں جو قرآن پاک سے میں نے بتائی، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، امیر معاویہ کو ہادی و مہدی بنا۔ حضرات محترم، اب ان احادیث کریمہ سے بھی پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امیر معاویہ کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، پھر یہ گستاخ لوگ انہیں کس طرح سے ملعون کہتے ہیں؟ اس بات سے بھی پتا چلا کہ یہ خود ملعون ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات، اب میں ایک حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ بات صاف طور پر پتا چل جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ مومنین میں سے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ
کی گود میں سیدنا امام حسن موجود تھے۔ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میرا بیٹا حسن آنے والے وقت میں دو بڑی مسلمان قوموں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں یہ بات ثابت ہوئی کہ امام حسن جو ہے دو بڑی مسلمان قوموں میں صلح فرمائیں گے۔ اب وہ کون سی دو قومیں تھی جن کے درمیان حضرت امام حسن نے صلح فرمائی؟ تو وہ امام حسن کی قوم تھی، گروہ امام حسن تھا اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا۔ یہ وہی دونوں گروہ تھا جس میں حضرت امام حسن نے صلح فرمائی تھی۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ امام حسن نے جس بات کی صلح فرمائی تھی، جن کے ساتھ صلح فرمائی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ ایمان ور ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔ میرے آقا کا اس حدیث پاک میں دو مسلمان گروہ کا لفظ ارشاد فرمانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ جو تھا وہ مسلمان تھا۔ حضرات محترم، اور اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ مانے تو گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، آپ کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ صفین سے پہلے یہ واقعہ ذکر فرمایا تھا، جنگ صفین سے پہلے حضرت امام حسن کی صلح کے بارے میں ذکر فرمایا تھا۔ گویا میرے آقا اپنے علم غیب سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جنگ کے بعد میرا بیٹا حسن جو ہے وہ دو قوموں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضرات محترم، تو اب ماننا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی جو ہے صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اب جو لوگ انہیں ایمان والا نہیں مانتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، وہ حق پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو لان تان کرنا چاہتے ہیں اور انہیں گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے اہل سنت و جماعت کی قوم میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ ایسے فتنہ خوروں کی باتوں کو نہ سنیں، اس لیے کہ یہ فتنہ خور صرف اور صرف قوم مسلم میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، قوم مسلم میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اور اسلام جو ہے فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کو مشہور کرانے کے لیے لوگوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ ایسے فتنہ خوروں کی فتنہ سے اور ان کی بد کلامی سے بچے، اور ان کی بد کلامی سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارے، اور صحابہ کرام کی ذات کو سچی اور حق مان کر زندگی گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا،